والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد. اسٹوڈیو اسلام چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے. فیا اہلا وسہلا ومرحبا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ احزاب کے آیت نمبر 36 میں فرماتا ہے کہ کسی بھی مومن مرد یا عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فیصلہ آ جائے تو اس فیصلے کی خلاف ورزی کرے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں وہ بڑی گمراہی میں ہیں. اس آیت کے پس منظر میں ایک واقعہ دیکھنے کو ملتا ہے. صحابی کا نام ہے جلیبیب رضی اللہ عنہ. جلیبیب رضی اللہ عنہ ایک ایسے صحابی جو نہ تو جسمانی اعتبار سے دیکھنے میں خوشحال نظر آتے تھے یا خوبصورت نظر آتے تھے، اور نہ مالی اعتبار سے معاشرے میں ان کا کوئی مقام تھا، نہ ہی سوسائٹی میں ان کا کوئی حسب نسب فخر کے قابل تھا. ایک معمولی انسان تھے جو دیکھنے میں بڑے بدصورت نظر آتے تھے، اور بچے ان پر کبھی کبھی پتھر پھینکا کرتے تھے. معاشرے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی مقام نہیں تھا. ایسے حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آتے ہیں. جلیبیب رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملنا، ان سے بات کرنا، اس سے ان کو بہت شرم آتی تھی. احساس کمتری کا شکار ہوا کرتے تھے. ان کے اندر ایک انفیریٹی کمپلیکس رہتا تھا، احساس کمتری ہمیشہ رہتی تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ جلیبیب کہاں ہیں. کبھی کبھی چھپ جاتے تھے، اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرنے سے بہت شرماتے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان سے محبت اور ان سے جو ہمیشہ نرمی کے ساتھ برتاؤ کرتے، ہمیشہ خوش مزاجی کے ساتھ ان سے پیش آتے تھے. تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ پوچھتے ہیں کہ جلیبیب کہاں ہیں. تو جلیبیب آتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جلیبیب تمہیں تو شادی کر لینا چاہیے. جلیبیب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، خواہش تو ہے لیکن مجھے کون لڑکی دے گا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے ایک اچھے خاندان میں پیغام بھجواتے ہیں کہ لڑکی چاہیے، نکاح کے لیے لڑکی چاہیے. جب اس خاندان کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کا پیغام ہے تو خوش ہو جاتے ہیں. لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ جلیبیب کے لیے، جلیبیب رضی اللہ عنہ کے لیے تھا. تو بیوی منع کرتی ہے، ماں منع کرتی ہے. باپ تو تیار ہے لیکن ماں منع کرتی ہے اور کہتے کہ ہم نہیں دیں گے. اتنے میں یہ ساری باتیں، یہ ساری گفتگو، یہ سارا ڈسکشن بیٹی کو پتہ چلتا ہے. تو فوراً بیٹی ماں کو بلاتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ مت دیکھو کہ پیغام لانے والا کون ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ پیغام بھیجنے والا کون ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ہے، اس لیے میں شادی کے لیے تیار ہوں. سبحان اللہ. ایک بڑے خاندان میں جلیبیب رضی اللہ عنہ کی شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، خوشی سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جنگ کا اعلان ہوتا ہے، تو جنگ میں یہ بھی شریک ہوتے ہیں.
جلیبیب رضی اللہ عنہ جنگ میں شریک ہوتے ہیں. جب جنگ ختم ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کون کون شہید ہوئے ہیں, کون کون مس ہوئے ہیں. تو سب کے نام لیے جاتے ہیں, لیکن جلیبیب کا کوئی نام نہیں لیتا. تو اللہ کے نبی سے ہم خود پوچھتے ہیں کہ جلیبیب کہاں ہے, جلیبیب کہاں ہے. ایک چھوٹے سے خط کے ایک بڑی بدصورت ایک انسان, اور زیادہ مقام اور مرتبہ کچھ بھی نہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظروں میں ان کا بہت بڑا مقام تھا, بہت بڑا مرتبہ تھا, بہت محبت کرتے تھے. پوچھتے ہیں کہ جلیبیب کہاں ہے. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جاتے ہیں تو 8 لوگ, 8 کفار کے درمیان جلیبیب رضی اللہ عنہ کی لاش پڑی ہوئی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے 7 لوگوں کو قتل کیا, 7 لوگوں کو جہنم رسید کیا, 8ویں پھر جو ہے 8ویں نے ان پر جو وار کیا ہے. 7 لوگوں کو جہنم رسید کرنے کے بعد ہی جو ان کی شہادت ہوئی ہے. پھر اس کے بعد ان کو اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلیبیب رضی اللہ عنہ کے جو ہے لاش کو اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے جو ہے قبر میں اتارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہذا منی وانا منہ, ہذا منی وانا منہ, ہذا منی وانا منہ. 3 مرتبہ کہتے ہیں کہ جلیبیب یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں, میں جلیبیب سے ہوں اور جلیبیب جو ہے مجھ سے ہیں. مطلب میں ان کا ہوں اور وہ میرے ہیں. سبحان اللہ. ایک معمولی انسان جس کو نہ ایک انسان کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا, بلکہ جو ہے ایک مجنون کی طرح ان کو جو ہے ٹریٹ کیا جاتا, لیکن جب اسلام آیا, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کو جو ہے اتنا بڑا مقام ملا کہ ان کو جو انہوں نے اسلام قبول کیا, ان کو ایک اچھے خاندان میں ان کا نکاح ہوا, اور سب سے بڑی بات ان کو شہادت نصیب ہوئی. شہادت نصیب ہوئی. کتنے لوگوں کو شہادت نصیب ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں کہ ہذا منی وانا منہ, کتنوں کو دیکھ کر اللہ نے کہا ہوگا, اللہ کے نبی نے کہا ہوگا کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. اللہ اکبر. ایک مرتبہ جلیبیب رضی اللہ عنہ جو ہے بازار میں کچھ چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں, تو پیچھے سے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھ کو بند کر لیتے ہیں. تو کچھ ہی دیر میں جلیبیب پہچان لیتے ہیں تو ایسے ہی رکے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم میرے جسم سے لگا رہے, ان کی برکتیں مجھے ملتی رہیں. تو پھر اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں کہ من یشتری ھذا العبد منی, کہ اس غلام کو کون خریدے گا. بازار میں اللہ کے نبی کا مذاق دیکھیے, سبحان اللہ. اس غلام کو مجھ سے کون خریدے گا. تو کہتے ہیں جلیبیب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھ جیسے انسان کو کون خریدے گا. میرا تو کچھ بھی مقام نہیں ہے. سبحان اللہ. لیکن کہتے ہیں اللہ کے نبی کہ اللہ کے نظر میں تمہارا بہت بڑا مقام ہے. اللہ کی نظر میں تمہارا بہت بڑا مقام ہے. تو غریبوں کے ساتھ, کمزوروں کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ, بے سہاروں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اچھا تعلق رہتا تھا. بہت چاہتے تھے, ان کو بہت نزدیک رکھتے تھے. تو لہذا جلیبیب رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہماری کیا وقعت ہے, ہمارا کیا مرتبہ ہے, ہماری کیا حیثیت ہے. یہ دنیاوی نظر سے ہم مت دیکھیں, بلکہ اللہ کی نظر میں ہم کتنی وقعت رکھتے ہیں, اللہ کی نظر میں ہمارا کیا مرتبہ ہے, اس دین کے لیے ہم نے کیا کیا ہے, اس دین کو سیکھنے کے لیے, اس کو سکھانے کے لیے, اس پر عمل کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے, اس پر جو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. تو لہٰذا یہ جو مال و دولت ہے, یہ حسب و نسب ہے, یہ جاہ و جلالت ہے, یہ ساری چیزیں کچھ ہمارے کام آنے والی نہیں ہیں, بلکہ ہمارا ایمان, ہمارا عمل, یہی ہمارا تقوی, یہی چیزیں ہمیں آخرت میں کام آنے والی ہیں.
اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.